تو بنے گا ہاں آل لگے گا ادھر، پھر استفعال استفعال، حمزہ نہیں ڈلے گی، حمزہ نہیں ڈلے گی اس پر، استفعال میں بھی شروع میں الف آتی ہے، اس کو حمزۃ القطع نہیں کہتے ہیں، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یعنی وصل کا مطلب ہے جب پہلے کوئی لفظ ہو آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے یا الف پڑھی نہیں جائے گی، مثلا واو کے بعد پڑھیں گے وستفعال، الف کو پڑھا نہیں، فا کے بعد پڑھیں گے فاستفعال، ٹھیک ہے، یا میم الف ما کے بعد آئے گی تو ہم پڑھیں گے مستفعال، لا کے بعد آئے گی تو لستفعال پڑھیں گے، جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ استفعال کی الف حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ القطع نہیں ہے۔ حمزۃ القطع وہ حمزہ ہوتی ہے جس کو ہم الگ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ فعلہ ہے آپ کا ورڈ، 3 حرف کا فعلہ، اس کو آپ بنائیں گے 3 حرف کے اضافے سے، شروع میں ہی پڑھیں گے استفعل، اس پھر تف پھر علا، یہ فعلہ آپ کا وہی ہے، صرف شروع میں الف سین اور تا بڑھ گئی ہے اور سین ساکن ہے، استفعل، استفعل، ماضی میں وزن رہے گا استفعل، استفعل، مضارع میں جا کر کے حمزہ گرے گی تو رہے گا یس تفعیل، یس تفعیل، استفعل یستفعل، اور امر میں رہے گا وزن استفعل، 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 اور یہ اسم الفاعل مستف، بولیے عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ مستفعل، اور ادھر رہے گا بولیے مستفعل، ٹھیک ہے، استفعل یستفعل، استفعل اور مستفعل، مستفعل، اس کے 14 صیغے ہوا پہلے میں اس کو کرتا ہوں بعد میں تصریف کریں گے۔ اس کی مثال ہے، ہاں یہ عام طور پہ آتا ہے، معنی جو ہیں اس میں وہ آتے ہیں طلب اور چاہت کے، یعنی جس فعل کو ہم اس باب سے استعمال کریں گے اس میں طلب و چاہت آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاں غفارہ ہے ورڈ، ٹھیک ہے، آپ نے اچھا لفظ دیا، غفارہ کا مطلب ہے اس نے معاف کیا، غفر اللہ العبد، اللہ نے بندے کو معاف کیا، لیکن جب اس کو آپ الف کیا کریں گے، بولیے آپ کریں گے استغفر، استغفر، ایسے غفرہ سے استغفر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے معافی چاہی، تو اب خدا معافی تھوڑی چاہے گا، اب کس کی طرف یہ بندہ جائے گا، بندے کی طرف، یعنی ہم کہیں گے استغفر العبد، استغفر العبد من ذنوبہ، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی، مانگی، چاہنے اور طلب کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کبورہ ہے، کبورہ مانے بڑا بننا، بڑا ہونا، استکبرہ کا مطلب ہے بڑا بننے کی خواہش کو ظاہر کرنا، جس کو ہم تکبر کے معنی سے ادا کرتے ہیں۔ مثلا ابلیس کے بارے میں ابا واستکبرہ، اس نے منہ موڑا اور تکبر کیا، بڑا بننا چاہا، مراد ہے بڑا بننا چاہے، جس کو ہم کہتے ہیں تکبر کرنے کے لفظ کے ادا کرتے ہیں، بڑا بننا چاہتے، اس میں چاہت اور طلب کے معنی آتے ہیں، بہت ہی آسان باب ہے۔ اسی طرح سے ہے فسرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وضاحت کی کسی چیز کی، اس کو باب تفعیل سے استعمال کرتے ہیں، فسرہ، ایک چیز کو پورا کلیئر کیا، واضح کیا، صاف کیا، فسرہ۔ باب استفعال سے استعمال کرتے اس نے وضاحت چاہی تو استفسر، استفسرہ، الف صاد فسرہ کو استفسرہ، یعنی اس نے کیا چاہا، استفسار چاہا، اس نے وضاحت چاہی، ٹھیک ہے۔ علمہ، اس نے جانا، اس نے جاننا چاہا یا جاننے کی طلب ظاہر کی تو کیا کہیں گے، استعلم،
تعلم یستعلم استعلام، اسی لیے استعلام کہتے ہیں انکوائری کو. آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے تو استعلام اور اس کی جمع آتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے استعلامات. استعلامات کا مطلب ہوتا ہے انکوائریز. کاؤنٹر جیسے ہوتا ہے نا انکوائری، آپ کو کچھ پوچھنا ہو کہاں سے کہاں جانا ہے، بس کہاں ملے گی، باہر جانا ہے اندر جانا ہے، فلائٹ کب آئے گی، فلائٹ کے بارے میں پوچھیں گے. کوئی بھی چیز معلومات آپ ایئرپورٹ پر معلوم کریں گے تو آپ کے اس کاؤنٹر پر جائیں گے، یا کسی بھی آفس میں جہاں انکوائری لکھا ہوتا ہے، یا یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو وہاں گیٹ کے سامنے ہی ہوگا انکوائری، اس پر لکھا کیا ہوگا؟ استعلامات. استعلامات یعنی معلومات کا حاصل کرنا، معلومات چاہنا، ٹو انکوائر اباؤٹ. تو اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، تو اس میں طلب و چاہت کے معنی آ جاتے ہیں. اب ہم ایک سے کریں گے، استغفر سے کریں گے. غفرہ مانے اس نے معاف کیا، استغفر اس نے معافی مانگی یعنی چاہی. ٹھیک ہے. تو ادھر کیا ماضی میں کیا رہے گا؟ استغفر مضارع میں یستغفر. وشتوں میں قرآن پاک کی کیا ورڈ ہوتے ہیں ساتھ، بالکل جہاں بھی یہ آپ کو دیکھیں گے کہیں تو یہ استفعال سے اس کے اندر طلب و چاہت آئیں گی. اور بھی کئی معنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ یہی ڈھونڈتے پھریں. جب آپ آگے پڑھیں گے تو، لیکن موٹے معنی یہ ہے استغفر یستغفر. امر کیا ہوگا؟ استغفر. اور اسم الفاعل مستغفرون، مغفرت مانگنے والا. الانسان مستغفرون، انسان اللہ سے معافی مانگنے والا ہے. اور دوسرا آئے گا اسم المفعول مستغفر، یعنی وہ چیز کی جس سے معافی مانگی گئی. الذنب مستغفر، گناہ جو ہے اس سے معافی مانگی گئی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ معافی چاہا ہوا. تو تفصیل استفعال سے تصریف کر دیجیے. اشرف صاحب آپ وہیں بیٹھے بیٹھے کیجیے تصریف. ہاں بالکل. جی میون سیکٹری. ہاں شروع کیجیے ماضی سے. پہلے رئیس الافعال سے کریں گے کیونکہ اسی وزن پر پھر زبان بنے گی. استفعال سے. هما استفعلا هما استفعلتا هم استفعلوا هن استفعلنا أنت استفعلت أنت استفعلت أنتما استفعلتما. أنتما استفعلتما أنتم استفعلتم أنتن استفعلنا استفعلتن. أنا استفعلت نحن استفعلنا. یستفعل سے آپ مضارع میں جائیے. ہوا سنیے ادھر سنیے. آپ اگر منہ سے نہیں بولیں گے تو آپ کی زبان کبھی یہ لفظ بولتے ہوئے پھرے گی ہی نہیں. اس کو بولنا ہے کیونکہ یہ زبان جو ہے نا یہ اپنا شیپ اختیار کرتی ہے ورڈ کو بولنے کے لیے. جب آپ نے شیپ دینے کی کوشش ہی نہیں کی، مثلاً یہ لکر سے یہ گرت لگو یا دروازہ میں اتھا شیپ چاکن نا یہ انو سیودی تھاسنا وہنی تم لگر نیبر آئنے دلان دینے وغیر زوٹ چوٹ چاٹنا والا شوبہ. تو یہی ہے لفظ جب آپ سیکھتے ہیں اس کو منہ میں اس کو فٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ یستفعل ہوا یستفعل بولیے. ہما یستفعلان نہیں
यस्तफ़इल ऐन पर कसरा रहेगी हुमा यस्तफ़इलान हुमा तस्तफ़इलान हुम यस्तफ़इलून हुन्ना यस्तफ़इलना أنت تستفعل أنت تستفعلين أنتما تستفعلان أنتما تستفعلان أنتم تستفعلون أنتن تستفعلن أنا أستفعل نحن نستفعل استفعل أمر استفعل استفعلی استفعلا استفعلا استفعلو استفعلنا مستفعل اسم اب آئے گا مستفعل ادھر فعلتن مستفعلان یا مستفعلین ادھر مستفعلتان یا لتین پھر مستفعلون یا لین ادھر مستفعلات ٹھیک ہے اور اسم المفعول مستفعل مستفعلۃ آپ نے دیکھا زبر اور زیر سے فاعل سے مفعول ہے کہ نہیں زیر کسرہ ہوگی تو اسم الفاعل ہے فتح ہوگی اسم المفعول ہوگا کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے ہاں بولیے مستفعل مستفعلۃ مستفعلان یا علیہ مستفعلتان یا علتین مستفعلون الون نہیں آ مستفعلون یا علینا علات مستفعلات اچھا اب استغفر سے ایک تصریف کر دیجیے آپ میں سے کوئی کیجیے ایان صاحب وہیں سے کر دیجیے تصریف وہیں سے بیٹھ کے هو استغفر هو استغفر هي استغفرت هي استغفرت هما استغفرا هما استغفرا هما استغفرتا هما استغفرتا هم استغفروا هم استغفروا هن استغفرن هن استغفرن أنت استغفرت أنت استغفرت أنت استغفرتي أنت استغفرت أنتما استغفرتما أنتما استغفرتما أنتما استغفرتما أنتما استغفرتما أنتم استغفرتم أنتم استغفرتم أنتن استغفرتن أنتن استغفرتن أنا استغفرت أنا استغفرت نحن استغفرنا نحن استغفرنا اب یہ استغفر دوسرا کرے گا اب دیکھو وہ گھر میں پریکٹس کرتا ہے فٹافٹ کوئی غلطی کے بغیر روانی کے ساتھ زبان چلتی ہے اس کو گھر میں پریکٹس نہیں کرو گے آپ تو ویسے کہ ویسے ہی رہو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا مولانا آپ کیجئے یستغفر سے هو يستغفر هو يستغفر هي تستغفر هي تستغفر هما يستغفران هما يستغفران هما تستغفران هما يستغفران يستغفرون هم يستغفرون هن يستغفرين هن يستغفرن هن يستغفرن هن يستغفرن أنت تستغفر أنت تستغفر أنت تستغفرين أنت تستغفرين أنتما تستغفران أنتما تستغفران أنتما تستغفران أنتما تستغفران أنتم تستغفرون أنتم تستغفرون أنتن تستغفرن أنتن تستغفرن أنا أستغفر أنا أستغفر نحن نستغفر نحن نستغفر آپ کیجئے امر کی استغفر 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 استغفری استغفري استغفرا استغفرا استغفرتا استغفرتا دونوں کے لیے استغفرا 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 استغفرو استغفروا استغفرنا استغفرنا ہاں مستغفر سے کیجئے آپ کیجئے عارش هو مستغفر آپ غیر حاضری کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کب غیر حاضر ہے ابھی آپ ریگولر ہیں کب سے اچھا مستغفر اسم الفاعل کی کیجئے مستغفر 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 مستغفرة مستغفرة مستغفرات مستغفران مستغفر مستغفران 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 مستغفرتان مستغفرتان مستغفرو مستغفرون 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 مستغفرات مستغفرات اور اسم المفعول کی آپ کیجئے شاہ زیب آپ کرو مستغفر مستغفرۃ مستغفرن سے کیجئے اس کی مستغفرن ایک آدمی ایک عورت ہوگا تو کیا بولیں گے
मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या आएगा मुस्तगफरुन का? मुस्तगफर हाँ? मुस्तगफरुन का मुअन्नस क्या आएगा? मुस्तगफर मुस्तगफरती दिन क्या है? तुम तुम मुस्तगफर put the tariq के लफ्ज़ को था ठीक है, मुझे करना सही है। मुस्तगफरुन, मुस्तगफरा, फिर दो के लिए क्या है? मुस्तगफरतानी फरमानी वर्ड मुज़क्कर। मुस्तगफरानी मुस्तगफरतानी अच्छा ना, बस गैप है, गैप गैर है ना, मुस्तगफरून मुस्तगफरुन, मुस्तगफरा, ठीक है। इस तरह से हमारा फ़ेल जो है माजी मुज़ारिया और अमर, आपके फ़ेल मुजर्रद से भी हो गए और मज़ीद से भी, ठीक है। कल मैं पूरे दिन में आपको इसके मजहूल बनाने का तरीका बताऊंगा। माजी का मजहूल कैसे आएगा और मुज़ारिया का मजहूल कैसे बनेगा, ठीक है। और बाकी के तमाम चीज़ें आपको सिखाएगा कौन? हाँ, मुजर्रद से, जब हम मुजर्रद से, मज़ीद से नहीं, जब मुजर्रद से हम फ़िल मुज़ारिया बनाते हैं या माजी बनाते हैं, उसका मैंने आपको अमल नहीं सिखाया, उसका मैंने मजहूल नहीं सिखाया। मुजर्रद से जो है, कल मैं इसका मजहूल आपको बता दूंगा। फिर मुफ्ती साहब आपको, मुफ्ती शाह साहब, उनकी क्लास होगी, पहली क्लास आपको, वो आपको तसरीफ़ुल अफ़आल करते रहेंगे साथ, ठीक है। तो उसके लिए उनके 15 मिनट होंगे, मैं टाइम टेबल में देखता हूँ कब है, तो पूरी तसरीफ़ होगी। जिसको भी कोई कमज़ोरी रही है सूरज पद रेगुलर, ताकि उसको ठीक तरह से आप बोल पाएँ। तो शुरू से आपको एक बार फिर इसको रिवाइज़ करेंगे। अब ये कब होगा? 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, जब टाइम टेबल में हम तब्दीली करेंगे तो शाह साहब के पास आपको आएगा, और वो सारी तब्दीलियाँ जो फ़ेल मुज़ारिया पर, फ़ेल माजी पर आती हैं या फ़ेल मुज़ारिया पर आती हैं, वो आपको बता देंगे। अभी हम उधर पढ़ रहे थे अखज़ा, देखिए वो तालिब इल्म पढ़ते थे, वो सानविया वाले, अखज़ा नहीं, उधर कुरान पाक में है कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि, कुल बोलिए, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, कुल को हटा दीजिए, वर्ड है अत्तखज़्तुम, तो ये असल में है इत्तखज़्तुम, ये तब्दीली आ गई फ़ेल पर कि इत्तखज़ा जो है, ये इत्तखज़ा है ना, इधर हमज़तुल इस्तिफ़हाम है, असल में है इत्तखज़्तुम, और इसको मुफ़रद पर ले आइए तो ये बनेगा इत्तखज़ा। क्या बनेगा? इत्तखज़ा। तो आप पहचानना है ये कौन से बाब से है। ये ऐसे है, इत और ता और खज़ा, ऐसे है ना, है ये खज़ा तो असली है, यहाँ पहचानना है, ठीक है। इत्तखज़ा है ना, क्यों अखज़ा था ना, असल में अखज़ा था ना, तो ये था अखज़ा, खज़ा था ना, इधर था ना, ये अखज़ा। अखज़ा, इसको जब बाब इफ्तियाल पर ले गए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? शुरू में हमजा लाएंगे मकसूर, ए फिर खज़ा, नहीं क्या आएगा? इफ्तियाल की क्या करेंगे? इफ्तियाल फाकिल में के बाद ता बढ़ाएंगे ना, इत्तखज़ा, तो एक आया ये बाब, दूसरा क्या है? नहीं, इसकी अखज़ा में है तो हमने इफ्तियाल की लगाई, फिर हमजा नहीं आएगी, हाँ हमजा आएगी, फिर खज़ा है, ठीक है। तो इसको हमने बदल दिया ता में, ठीक है। हमजा के बाद, हाँ हमजा के बाद ता आएगी ना, नहीं इसको हमजा के बाद ता आएगी, तो क्या बना फिर? अत्खज़ा, अत्खज़ा, कितना मुश्किल है ये अत्खज़ा। इस शिकल को दूर करने के लिए हमने इसको भी ता में बदल दिया। अब इसको साकिन कर दिया, फिर ता अपनी है, फिर खज़ा है, फिर इधर आएंगे तो क्या बनाइए? इत्तखज़ा, चूँकि हमारे 2 ता आ गए, इसको मुशद्दद से जाहिर करेंगे, और खज़ा वही इत्तखज़ा। ये चीज़ें आपको शाह साहब आप बताएंगे आगे, और फिर जब हम कुरान पाक में पहुँचेंगे तो वहाँ आपको पहचाननी पड़ेंगी ये चीज़ें इंशाअल्लाह। हाँ, उस नुतुक में सहूलत की वजह से, शिकल को दूर करने के लिए। हाँ, इमला में भी हमजा हो गई ना, घास खाने गए ना, घास चरने है नहीं ना, वहाँ कुरान पाक के अल्फाज को पहचानेंगे तो पढ़ पाएंगे।
نتہ تو دوربین لگ وچھن تر زیر گھس زبر گھس توت گھس سہ غلطی. اب آپ زبان کی بنیاد پر اس قابل ہو گئے کہ آپ قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھ سکو انشاءاللہ. اور سورۃ البقرہ کا ہمارا ساتھ رہے گا اور وہ انشاءاللہ آپ کے سارے قرآن پاک کا رہنما بنے گا. مدرسوں میں بھی پورے قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہاں ماڈل کے طور پہ پہلے زمانے میں جب ہمارے مدرسے نظامیہ میں تھے تو وہاں بالاستیعاب کتاب کو پڑھایا جاتا تھا, تفسیر کو, حدیث کو, فقہ کو. اب وہ زمانہ نہیں رہا کیونکہ اب علم نے ترقی کی ہے, وسائل علم نے ترقی کی ہے اور فارمولاز ایجاد ہو گئے ہیں. اب طالب علموں کو فارمولا بتا کر کے ماڈل کے طور پہ کوئی چیز بتا دیتے ہیں, پھر وہ خود ہی اس کو کر لیتے ہیں. اور نہ اتنا زمانہ ہے اب وقت کی اتنا لگا دیا جائے. پہلے زمانوں میں لوگوں کو فرصت تھی, وہ علم کے لیے وقت طے نہیں کرتے تھے. میں کچھ کارش پاروں کیونکہ علم جو ہے وہ عمر بھر کا مشغلہ ہے لیکن دن بھر کا مشغلہ نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ علم عمر بھر کا مشغلہ ہے, یہ بندی کا سانس یہ چالو, لیکن دن بھر کا مشغلہ جیسے ہم کرتے ہیں. مطلب بچے جو ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں, کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, 10 20 22 23 25 26 28 سال تک بھی پڑھتے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کا کوئی آپشن اسلام میں کوئی نہیں ہے. اسلام میں علم جو ہے وہ جاری ہے زندگی بھر کا, لیکن دن بھر کا نہیں ہے. صبح 1-2 گھنٹے لگتے تھے اس میں. اگر آپ اپنا پڑھیں گے نا, ہمارا نظامیہ یہ سب سے بند ہے, کوئی دگنا مولوی ہے